اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الاعراف کا پہلا رکوع ترجمہ تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے پہلے وہ پیغام کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہم تراویحوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی جب جہری نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں تو 99.9% کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو بتائیں اس قیام کا، اس تراویح کا ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے، جبکہ ہم سمن بکمن امیون کھڑے ہوئے ہیں بس۔ اور اس وقت ہوش آتا ہے جب ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں، کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اپنے خیالات سے باہر آ کر تو اس وقت ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ آپ تب ہی اپنی توجہ مرکوز رکھ پائیں گے جب آگے والے کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں پہلا رکوع۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک، اور آپ ہرگز مت ہوں اپنے صدر کہتے ہیں سینے کو، حرج بے چینی کو کہتے ہیں، آپ اپنے سینے میں ہرگز بے چینی مت رکھیں، منہو اور اس کے ذریعے، لتنذرا آپ ڈرائیں، بہی اس ذکر کے ساتھ، وذکر للمؤمنین اور یہ ذکر ہے ان کے لیے، مومنین کے لیے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے اندر ہی کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو تو پڑھے گا ہی وہی، اس سے تو نصیحت حاصل ہی وہی کرے گا جو کہ اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈر رہا ہوگا، یعنی اس نے اس دنیا کے اندر اگر اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے تو وہ اس کو پڑھے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اتبعوا، اتباع کرو، ما انزلہ جو نازل کیا گیا، یہاں پر ما کا مطلب ہوتا ہے جو، نیگیٹو نہیں ہے، حالانکہ ما کا مطلب نیگیٹو بھی ہوتا ہے، الیکم آپ کی طرف، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور ہرگز پیروی مت کیجیے گا، فالو مت کیجیے گا، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء کوئی اور دوست معبود ہرگز مت بنائیے، قلیلا ما تذکرون اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وکم من قریۃ اہلکناها اتنی ہی وادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فجاءها اور وہاں پر آیا، باسنا ہمارا عذاب، نون الفنا یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا وہ دوپہر کو جب کیلولا کر رہے تھے، سو رہے تھے، وما کان دعواہم اور پھر ہرگز ان کا کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا، کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں تھا، کوئی بھی فریاد نہیں تھی، اذ جاءہم جب آ گیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، الا ما سوائے اس کے، ان قالو کہ وہ بولے، انا کننا ظالمین کہ ہم ہوئے کن کے اندر سے، ظالموں میں سے، فلنسألن الذین ارسل الیہم اور ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کی طرف ہم نے اپنے ذکر کو بھیجا، لازمی ان سے دریافت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے دوستو کہ قرآن ہمارے پاس آ گیا، ہماری مرضی ہے اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کو سمجھیں یا نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ضرور پوچھوں گا ان سے، وَلَنَسْأَلَنَّ اور ضرور پوچھوں گا کن سے، المرسلین اپنے رسولوں سے بھی، کہ کیا تم نے اس کو پہنچانے کا، اس کو بتانے کا حق ادا کیا، فَلَنَقُصَّنَّ اور بیان کیا ضرور ہم نے، علیہم ان کے پاس، ان کی طرف، بعلم وما کننا اپنے علم کے ساتھ، اور وہ ہرگز نہیں تھے، غائبین ایبسنٹ مائنڈڈ، یعنی وہ یہ عذر کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم تک یہ کلام پہنچا ہی نہیں، والوزن یومئذ الحق اور اس دن تو حق کا ہی وزن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ اور جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون تو وہی اصل میں فلاح پا جائیں گے، ومن خفت موازینہ اور جن کے اعمال کے وزن ہوں گے ہلکے، فاولئک الذین خسروا اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو خسارے میں ہو جائیں گے۔ اور اعمال دوستو وہی ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں، اپنی طرف سے جتنے بھی اچھے لگنے والے بعض اوقات اعمال ہوتے ہیں وہ تول کے پلڑے میں پڑتے ہی نہیں،
انفسہم ان کی جانیں بما كانوا بآیاتنا یظلمون اور جس طرح وہ جھٹلاتے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ بے شک ہم نے تمہیں رہائش بخشی فی الارض اس زمین کے اندر وجعلنا اور ہم نے قائم کیا لکم فیہا تمہارے لیے اس کے اندر معایشہ روزگار قلیلا ما تشکرون لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. آتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر ادا کرو گے اور دوں گا. لیکن یہ شکر صرف زبانی شکر نہیں ہونا چاہیے، یہ دل سے شکر ادا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں ان کا شکر ادا کرنے کے، لیکن جس قدر بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے ہم ضرور کوشش کریں نہ صرف ہم اللہ کے راستوں پر خود چلیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں، تو ہی اصل حق ادا ہوگا. اگر ہم صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچتے رہیں اور یہ سوچیں ہی نہ کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں تو وہ عمل بالکل قریباً ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي